بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2112 ہیں اور آج سورۃ الحشر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور ان کے لیے جو جاؤ آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی، الذین، جنہوں نے سبقونا، ہم سے پہل کی، بالایمان، ایمان لانے میں، ولا تجعل، اور تو نہ رکھ، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، کینہ، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بلا شبہ تو، رؤوف، بہت شفقت کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نافقوا، منافقت کی، یقولون، کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے ان بھائیوں سے، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن، تو ہم ضرور نکلیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور ہم اطاعت نہیں کریں گے، فیکم، تمہارے معاملے میں، احدن، کسی کی بھی، ابدن، کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ، اور اللہ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم، بلا شبہ وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہماری بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے پروردگار، آپ بہت شفیق، بہت مہربان ہیں۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے، کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان مال فے میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہماری بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ تیسری بات، ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی کینہ نہ ڈالیے۔ چوتھی بات ہے، ہمارے پروردگار اب بہت ہی شفیق، بہت مہربان ہے۔ پانچویں بات، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے۔ چھٹویں بات، وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ ساتویں بات، تمہارے بارے میں کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے۔ آٹھویں بات، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نویں بات، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ بزرگان محترم، کون کون اس مال فے کے مستحق ہیں؟ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان مہاجرین و انصار کے بعد مسلمان ہوئے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے، یا ان کے علاوہ دوسرے بھی اس مال کے مستحق ہیں، اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہوں، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے ہمارے دینوں کو پاک و صاف کر دے، کہ ان میں ان سے متعلق کسی قسم کا کوئی بغض، حسد وغیرہ نہ رہے۔ یقیناً آپ بڑے شفقت کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات بتائی گئی کہ وہ اپنے صحابہ اور سلف صالحین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، اور انہیں اچھے
القاب سے یاد کریں، ان کے تعلق سے اپنے دل میں کسی قسم کا کینہ، حسد اور بغض نہ رکھیں۔ ایک اچھے مسلمان کی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور وہ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مہاجرین الاولین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا پھر ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم ان دو جماعتوں سے بری ہو گئے، تو اب میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی میں تمہیں مسلمان شمار نہیں کرتا، اس لیے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمہیں صحابہ کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا اور تم انہیں برا بھلا کہتے ہو۔ سن لو، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن نہ کریں۔ لہذا ہمیشہ اپنے سلف کے لیے دعائیں کرتے رہو، اور اگر ان کے بارے میں تمہیں غلط باتیں معلوم ہوں تو انہیں نظر انداز کر دو، اس لیے کہ وہ اس معاملے میں اللہ کو جواب دے۔ تم لوگ ان کے بارے میں غلط خیالات پیدا کر کے گناہ میں نہ پڑو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اندرونی بغض اور نفرت رکھتے تھے، جو انہیں دعائیں دینے کے بجائے انہیں برا بھلا کہتے تھے، ان سے اچھا گمان رکھنے کے بجائے ہر وقت برے خیالات میں ڈوبے رہتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے پیغمبر، کیا آپ کو ان منافقین کی خبر نہیں جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس مقام سے باہر نکالا گیا تو ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے بلکہ تمہارے ہی ساتھ نکل پڑیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ ان مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ منافق تو ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مرنے مٹنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن باطن ان کا اس کی بالکل برعکس ہے، وہ مسلمانوں کے نہیں، ان کافروں کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ باتیں کہہ رہے ہیں ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے، چاہے تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے یا ان مسلمانوں سے جنگ کرنا پڑے، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں اور ان کے جھوٹے ہونے کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔